مجھ سے کہا گیا کہ مسجد کے اندر تھوڑی دیر کے لیے آپ کا ایک پروگرام چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو آج میرا دل یہ کرتا ہے کہ مسجد کے تعلق سے ہی کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھیں۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ بھی پڑھی ہے۔ مسجد کس کو کہتے ہیں؟ مسجد اس جگہ کو کہتے ہیں جس جگہ پہ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ شریعت کے اندر نماز پڑھنے کے لیے ہم اور آپ لوگ جو ایک خاص جگہ بناتے ہیں اس کو مسجد کہا جاتا ہے، لیکن عربی کے اعتبار سے دیکھیں تو مسجد کا معنی ہوتا ہے سجدہ کرنے کی جگہ۔ لیکن ہر وہ جگہ جہاں پر سجدہ کیا جاتا ہے اس کو ہم مسجد نہیں کہتے۔ آدمی اپنے گھر کے اندر بھی تو نماز پڑھتا ہے، تو کیا آپ اپنے گھر کو مسجد کہہ سکتے ہیں؟ ایسے بہت ساری جگہ ہیں جہاں پر انسان نماز پڑھتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سفر میں ہیں، جہاں جگہ ملی، جہاں موقع ملا وہاں پر آپ نے نماز پڑھ لی، تو کیا آپ ہر اس جگہ کو مسجد کہیں گے؟ نہیں۔ تو مسجد کا معنی سجدہ کرنے کی جگہ، مسجد کا معنی وہ گھر جس میں آ کے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 3 جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر ہم اور آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ اس میں سے میں ایک ایک کر کے تینوں کا ذکر کرتا ہوں۔ پہلی چیز، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 چیزیں ایسی دی ہیں، اور ایک روایت کے اندر آیا کہ 6 چیزیں ایسی دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 چیزیں ایسی دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی۔ اس میں سے ایک چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، میرے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو مسجد بنا دیا، سجدہ گاہ بنا دیا، سجدہ کرنے کی جگہ بنا دیا۔ پوری زمین کو اللہ تعالیٰ نے مسجد بنا دیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم جہاں نماز پڑھیں اس کو مسجد کہنے لگے؟ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں گئے اور وہاں پر آپ کو مسجد نہیں مل رہی ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ کو نماز پڑھنا ہے، تو جو بھی پاک جگہ آپ کو مل جائے وہاں پر آپ نماز پڑھ لیجئے، وہاں نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ٹرین میں نماز پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ اسٹیشنوں پہ نماز پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوٹل میں نماز پڑھ لیتے ہیں، بہت سارے لوگ جہاں موقع ملتا ہے گھومنے پھرنے ٹہلنے کے لیے گئے، پہاڑوں پر گھوم رہے ہیں، وہاں نماز کا وقت ہو گیا وہاں نماز پڑھ لی، جہاں موقع ملا وہاں نماز پڑھ لی۔ آج کے حالات کے اعتبار سے انسان کو تھوڑا احتیاط بھی برتنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جہاں موقع ہو گیا، جہاں ٹائم ہو گیا نماز پڑھنے کا، وہیں پر آپ کو نماز پڑھنا ہی ہے، چاہے اس میں جان چلی جائے، چاہے جان کا خطرہ ہو، چاہے کوئی اور مسائل کھڑے ہو جائیں۔ نہیں، جس دین نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اسی دین نے اپنی جان کی حفاظت کا بھی حکم دیا ہے۔ اس لیے اگر کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ نماز پڑھنے سے کوئی فتنہ پیدا ہو سکتا ہے، کوئی بوال ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو ایسی جگہ سے نماز کو تھوڑا مؤخر بھی کر سکتے ہیں، اور جہاں پر موقع ہو وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن حدیث کیا ہے کہ جہاں موقع ہو وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، پاک جگہ مل جائے تو پیارے نبی نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، کہ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا۔ مجھ سے پہلے جو نبی آئے اور مجھ سے پہلے ان نبیوں کی جو امتیں آئی تھیں ان کے لیے یہ حکم نہیں تھا،
وہ صرف اپنی عبادت خانوں کے اندر ہی عبادت کیا کر سکتے تھے، اس کے علاوہ کہیں پر اگر وہ عبادت کا وقت ہو جاتا عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ امت محمدیہ کے لیے آسانی کر دی کہ جہاں پر بھی ہو نماز پڑھ لی جائے، پاک جگہ مل جائے نماز پڑھ لو۔ یہ ہے اس حدیث کا مطلب۔ اور طہورا کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو پاک بنا دیا، پوری زمین کو مسجد بنا دیا۔ طہورا کا مطلب یہ ہے، پاک کا مطلب یہ ہے آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر آپ کو نماز پڑھنا ہے، نماز کے لیے آپ کو وضو بنانا ہے، لیکن وہاں پر آپ کو پانی نہیں مل رہا ہے، اور تلاش کرنے کے بعد بھی اگر پانی نہ ملے، یہ بات یاد رکھیے، تلاش کرنے کے بعد پانی نہ ملے، آپ تلاش بھی نہ کریں کہ چلو پانی نہیں ہے تیمم کر لیتے ہیں، ایسا نہیں، پہلے آپ کو پانی تلاش کرنا پڑے گا۔ جس طریقے سے آپ کو پہلے مسجد تلاش کرنا چاہیے کہ مسجد ملے تو مسجد ہی میں جا کے نماز پڑھیں، اسی طریقے سے آپ کو جگہ بھی تلاش کرنا چاہیے، پانی بھی تلاش کرنا چاہیے۔ اب پانی تلاش کرنے کے بعد بھی پانی نہ ملے تو ایسے وقت میں شریعت نے ہمیں یہ رخصتی دی ہے کہ ہم ایسے وقت میں تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، پاک مٹی پہ ہاتھ مار کر، اور اس طریقے سے جو تیمم کا طریقہ ہے وہ تیمم کر لیا جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسجدن و طہورا، اگر مسجد نہ ملے تو جو جگہ تمہیں پاک ملے وہاں نماز پڑھ سکتے ہو، اور اسی طریقے سے اگر تمہیں وضو بنانے کے لیے پانی نہ ملے تو جگہ پاک ملے اس پہ ہاتھ مار کر وہاں پہ تیمم کر سکتے ہو۔ تو پہلی جگہ تو وہ ہے جہاں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کو مسجد نہیں کہہ سکتے، یا وہ مسجد نہیں ہوتی کہ آپ گئے اور وہاں پہ آپ کہیں کہ بھائی یہ تو مسجد ہو گئی اب کیونکہ میں نے یہاں نماز پڑھ لی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں، مسجدن و طہورا تو پہلی جگہ۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ جب پوری زمین مسجد ہے تو کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، شریعت نے کچھ جگہیں ایسی بھی بتائی کہ یہاں نہیں پڑھ سکتے۔ کون سی؟ سنیں حدیث کے اندر ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کے اوپر لعنت فرمائے۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیا۔ ایک روایت کے اندر ہے انبیائہم و صالحیہم، اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو بھی سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو پوری زمین سجدہ گاہ ہے، کہیں پر بھی سجدہ کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ یہ نہیں کہ آپ کہیں پر بھی اب نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ایسی جگہ جہاں پر قبریں ہیں، قبرستان ہے، ایسی جگہوں پر نماز نہیں پڑھ سکتے، یہاں تک کہ ایسی مسجد جس مسجد کے اندر قبریں ہوں وہاں پر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ باتیں سمجھ میں آ رہی؟ ہاں، تو ایسی جگہ۔ اچھا، اور کون سی جگہ ہے جہاں نماز نہیں پڑھ سکتے؟ فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے، پوری زمین میرے لیے پاک بنا دی گئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے فرمایا وَلَا الْمَقْبَرَةُ وَلَا الْحَمَّامُ، اور بیت الخلاء، پیشاب گھر، یا اسی طریقے سے گندگی پڑنے کی جگہ، ایسی جگہوں کے اوپر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو شریعت نے جہاں جہاں نماز نہیں پڑھ سکتے وہ جگہیں بھی بتا دی۔ پوری زمین مسجد ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کہیں پر بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور اگر جگہ پاک ہے تو حالات اور وقت کو بھی دیکھو، اگل بگل تمام چیزوں کو دیکھ کر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو۔ تو پہلی جگہ جہاں پر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کو مسجد نہیں کہتے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں کبھی کبھار موقع پڑتا ہے تو نماز پڑھ لی جاتی ہے۔ دوسری جگہ جہاں پر انسان نماز پڑھتا ہے وہ انسان کا اپنا گھر ہوتا ہے۔ گھروں کے اندر دوسری جگہ کا کیا مطلب؟ جہاں پر ہم نماز پڑھتے ہیں، جیسے گھروں کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے، عورتیں زیادہ تر گھروں کے اندر نماز پڑھتی ہیں، کہیں کہیں پر مسجدوں کے اندر عورتوں کی نماز پڑھنے کا بنا دیا جاتا ہے، انتظام کر دیا جاتا ہے، تو وہاں پر بھی وہ نمازیں پڑھتی ہیں آ کر۔ لیکن عام طور پر تو لوگ، عورتیں جو ہیں گھروں کے اندر نماز پڑھتی ہیں، اور مرد کے لیے بھی
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ اگر تمہیں نماز پڑھنا ہے تو نفل نماز سنتیں اپنے گھر کے اندر پڑھ لو. لیکن سوال یہ ہے کیا اس کو مسجد کہہ سکتے ہیں؟ کیا اسے مسجد کہا جائے گا؟ اس تعلق سے بھی ایک حدیث سنیے اور غور سے سنیے. صحابی رسول بیان کرتے ہیں جن کا نام ہے محمود بن ربی. کیا نام ہے؟ محمود بن ربی. یہ نام یاد رکھیے. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ صحابی نہیں تھے، تابعی تھے. تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہو. اور صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے حالت ایمان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور اسی پر اس کی وفات ہوئی ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تابعی تھے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ تابعی نہیں تھے، یہ صحابی تھے. کیسے پتہ چلا؟ پتہ ایسے چلا کہ صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ بیان کرتے ہیں. یہی محمود بن ربی بیان کرتے ہیں اس حدیث کو. کہتے ہیں اقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پورے یاد ہیں. کیا کہا؟ اقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی مجھے پورے یاد ہیں. پورے یاد ہیں کا مطلب آدمی جب کسی چیز کو دیکھ لیتا ہے اپنے بچپنے میں تو کہتا ہے ہاں مجھے وہ چیز یاد ہے، میں نے دیکھا ہے، مجھے یاد ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے پورے یاد ہے اللہ کے نبی، یعنی میں نے دیکھا ہے اللہ کے نبی کیسے تھے، مجھے یاد ہے اچھے طریقے سے. تو کیا پتا چلا؟ یہ تابعی نہیں ہے، صحابی ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ صحیح بخاری کی روایت وعقل مجتن مجہا وعقل مجتن مجہا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار میرے گھر پہ آئے تھے اور میرے گھر کے اندر جو ڈول پانی کا تھا اس میں سے آپ نے پانی نکالا تھا اور اس میں سے اس پانی کے ذریعے سے آپ نے کلی کی تھی. وہ کلی کرنا بھی مجھے یاد ہے. کیا پتہ چلا؟ صحابی تھے. کہاں کے رہنے والے تھے؟ مدینہ کے رہنے والے تھے. لیکن اس وقت بچے تھے، چھوٹے تھے، لیکن اتنے چھوٹے نہیں کہ یاد نہ ہو. یاد ہے. کہا مجھے اللہ کے نبی بھی یاد ہے اور میرے گھر آئے تھے یہ بھی مجھے یاد ہے، اور آپ نے میرے گھر پہ ڈول ٹنگا ہوا تھا اس میں سے پانی نکالا تھا، کلی کی تھی، وہ بھی مجھے یاد ہے. تو یہ صحابی تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھوٹے تھے، 4-5 سال کے رہے ہوں گے. وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے اتبان بن مالک نے کہا. اب یہ اتبان بن مالک کون ہے؟ یہ مدینہ کے رہنے والے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. وہ بیان کرتے ہیں اتبان بن مالک. کہتے ہیں کہ اتبان بن مالک نے مجھے بتایا. کس کو؟ محمود بن ربی کو. محمود بن ربی بھی صحابی، اتبان بن مالک بھی صحابی، لیکن اتبان بن مالک بڑے صحابی اور یہ نبی کے زمانے میں کتنے سال کے تھے؟ 4 یا 5 سال کے تھے. کہنے مجھے اتبان بن مالک نے بتایا. کیا بتایا؟ اور ساتھ ہی میں کیا کہتے ہیں وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا. اتبان بن مالک چھوٹے موٹے صحابی نہیں ہے بلکہ اتبان بن مالک وہ صحابی رسول تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیارے نبی کے ساتھ میں جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے. بڑے درجے کے صحابی جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے. اتنے بڑے درجے کے صحابی ہیں. وہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ محمود بن ربی کو ایک واقعہ سنا رہے ہیں. کون سا واقعہ؟ کہتے ہیں كنت أصلي لقومي، میں اپنی قوم کے اندر نماز پڑھایا کرتا تھا. نماز پہ تو مسئلہ چل رہا ہے نا مسجد کا. فرمایا كنت أصلي لقومي ببني سالم، میں اپنی قوم بنو سالم کے اندر اپنی قوم کے لوگوں کو، اپنے محلے کے لوگوں کو نماز پڑھایا کرتا تھا. اور جہاں پر مسجد تھی اور جہاں پر میرا گھر تھا، فرماتے ہیں یحول بینی و بینہم فی واد، ایک وادی تھی، 2 پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اس کو وادی کہتے ہیں. کہتے ہیں میرے درمیان اور اس مسجد کے درمیان میں ایک وادی تھی. فَإِذَا جَاءَتِ الْأَمْطَارُ، جب بارش کا مہینہ آتا، بارش کا موسم آتا، وہ وادی پوری کی پوری پانی سے بھر جایا کرتی تھی اور میرا وہاں پہ جانا ممکن نہیں ہوتا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے باتیں؟
میرا وہاں پہ جانا ممکن نہیں ہوتا تھا. فَيَشُقُّ عَلَيَّ اجْتِيَازُهُ میں وہاں پہ پہنچ نہیں پاتا تھا. کیوں؟ اس لیے انی انکرت بصری پہلی چیز تو میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی, مجھے کم دکھائی دیتا تھا یا میری آنکھوں کی بینائی بالکل ختم ہو گئی تھی. دوسری چیز وہاں پہ پانی بھر جایا کرتا تھا اس وادی کے اندر. اب میرا مکان اس طرف, مسجد اس طرف, پہلے تو مجھے دکھائی نہیں دیتا, اور دوسری بات راستے میں پانی بھرا ہوا ہے, اس وجہ سے میں وہاں پہنچ نہیں پاتا تھا. تو بارش کے موسم میں اس مسجد کے اندر جا نہیں پاتا تھا. پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کے علاوہ اور بھی مسجدیں مدینہ کے اندر بنی ہوئی تھی. تبھی تو یہ نماز پڑھایا کرتے تھے اپنے محلے میں, اور بھی مسجدیں تھیں. تو مسجدیں بنانا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے صحابہ اس کا بڑا خیال رکھا کرتے تھے. تو کہا کہ میں وہاں پہنچ نہیں پاتا تھا. دوسری چیز کہتے ہیں میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی. تو پہلے تو میں نابینا, اور دوسری چیز بیچ میں پانی بھرا ہوا ہے, وادی پانی سے بھری ہوئی ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ نابینا آدمی امامت بھی کر سکتا ہے. اور ایک اور حدیث کے اندر جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نابینا آدمی مؤذن بھی بن سکتا ہے, اذان بھی دے سکتا ہے. آج اعتراض کیا جاتا ہے کہ نابینا آدمی نماز نہیں پڑھا سکتا, نابینا آدمی مؤذن نہیں بن سکتا. ایسا نہیں, اگر کوئی ٹائم بتانے والا ہو تو اذان بھی دے سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. میں اپنی قوم کے اندر نماز پڑھایا کرتا ہوں. جب یہ پریشانی میرے اوپر گزری, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا, اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر پورا واقعہ سنایا, پورا قصہ سنایا. اور میں نے کہا میرے درمیان اور قوم کے درمیان یا مسجد کے درمیان پانی بھر جاتا ہے, میں نابینا ہوں, میں وہاں تک پہنچ نہیں پاتا. میں آپ کے پاس میں اس لیے آیا ہوں, فوددت تو میں یہ چاہتا ہوں, انک تاتی فتصلی من بیتی مکانا, اللہ کے نبی میں آپ کے پاس میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ میرے گھر پہ آئیں, اور گھر پہ آ کر کسی جگہ پہ کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھیں. تو جب میں اپنی مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے کسی پریشانی کی وجہ سے نہ جا پاؤں, اس پانی بھرنے کی وجہ سے نہ جا پاؤں, تو میں اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیا کروں. اتخذوہ مصلا, میں اسی جگہ کو مصلا بنا لوں, نماز پڑھنے کی جگہ بنا لوں. آدمی اپنے گھر میں بھی نماز پڑھتا ہے, لیکن اس نماز پڑھنے کی جگہ کو مسجد بولو نہیں کہتے. کیا کہتے ہیں پھر اس کو؟ اتخذوہ مصلا, میں اس کو مصلا بنا لوں. یہ جائز ہے. آدمی اپنے گھر کے اندر کوئی ایک جگہ خاص کر لے کہ میں یہاں پہ نماز پڑھا کروں گا, میرے گھر کے لوگ یہاں نماز پڑھا کریں گے, میرے بیوی بچے یہاں نماز پڑھیں گے. 5 کمرے ہیں, ایک کمرہ کھانا کھانے کا, ایک کمرہ آرام کرنے کا, ایک مہمانوں کے لیے, ایک بچوں کے لیے, اور ایک کمرے کو خاص کر لیا کس چیز کے لیے؟ نماز پڑھنے کے لیے. یہ جائز ہے. آج ہمارے یہاں دیکھیں کیا ہوتا ہے, مکان بڑے بڑے بنے ہیں, کئی کمروں کے مکان ہیں, کئی منزل کے مکان ہیں, لیکن نماز پڑھنے کا کوئی کمرہ نہیں ہے. صحابہ اکرام کیا کرتے تھے, اپنے گھر کی جگہ کو خاص کر لیا کرتے تھے نماز پڑھنے کی جگہ, کہ یہاں نماز پڑھیں گے. کہ میں یہ چاہتا ہوں آپ آئیں اور یہاں پہ آ کے میرے گھر پہ آ کے نماز پڑھ لیں, تاکہ میں اسی جگہ پہ نماز پڑھا کروں. جب پانی بھر جاتا ہے تو میں اس مسجد میں نہیں پہنچ پاتا. اب سوال یہ ہے کہ مرد کے لیے حکم تو یہ ہے کہ نماز مسجد میں آ کے پڑھے, اور یہ آ کے اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے گھر میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں, لیکن پہلے آپ آئیں اس جگہ پہ نماز پڑھ لیں, پھر میں وہی نماز پڑھا کروں گا. تو کیا یہ جائز ہے؟ ایک حدیث آتی ہے کہ ایک اور نابینا صحابی تھے, یہ بھی نابینا ہے, ایک اور نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم, وہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے نبی میں نابینا ہوں, کیا میں اپنے گھر کے اندر نماز پڑھ لیا کروں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں پڑھ لیا کرو. ابھی وہ جا رہے تھے, آپ نے آواز دی عبداللہ ادھر آؤ, کہا جی اللہ کے نبی.
کہا کہ اذان کی آواز کانوں میں آتی ہے؟ کہا آتی ہے۔ کہا پھر تو مسجد آنا پڑے گا۔ ان کو اجازت نہیں دی، اذان کی آواز کانوں میں آتی، مطلب یہ ہے کہ ان کا گھر مسجد کے کہیں قریب ہے اور ان کے ساتھ ایسی پانی کی کوئی پریشانی بھی نہیں کہ جس سے جان جانے کا، ہلاک ہونے کا، بہہ جانے کا خطرہ ہو۔ تو اگر اس طریقے کے حالات نہ ہو تو آدمی کو مسجد میں آ کے ہی نماز پڑھنا پڑے گا۔ لیکن حالات جب اس طریقے کے ہوں کہ آدمی نابینا بھی ہے، راستے میں پانی اتنا بھرا ہوا ہے کہ اس میں بہہ سکتا ہے، ڈوب سکتا ہے، مر سکتا ہے، جان جانے کا خطرہ ہے، تو ایسے حالات میں انسان اپنے گھر پر بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ دونوں مسئلے کلیئر ہو گئے۔ پیارے نبی کے پاس میں آئے، آ کے کہا اللہ کے نبی میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں، آپ ہمارے گھر پہ تشریف لائیں۔ پیارے نبی نے کیا کہا؟ فرمایا سأفعل، میں آؤں گا۔ غور سے سنیے حدیث کو۔ فرمایا سأفعل، میں آؤں گا۔ پھر صحابی رسول کہتے ہیں فغدا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اگلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پہ تشریف لائے، وابو بکر، اور ابو بکر بھی ساتھ میں تھے۔ یہاں دو مسئلے اور سمجھیے۔ نبی نے کہا سافالو میں آؤں گا، لیکن یہ نہیں کہا کہ انشاءاللہ میں آؤں گا، جبکہ قرآن کہتا ہے لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ۔ او نبی، او دنیا کے لوگوں، اگر تم کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرو تو یہ نہ کہا کرو میں یہ کام کل کروں گا اور ساتھ میں انشاءاللہ بھی کہہ لیا کرو۔ ایسے ہی نہیں کہ ہاں میں کروں گا، میں جاؤں گا، میں یہ ساتھ میں انشاءاللہ کہوں، لیکن نبی نے یہاں انشاءاللہ نہیں کہا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ کیا ہے۔ انسان کی جو نیت ہوتی ہے وہ دو طریقے کی ہوتی ہے۔ جیسے میں ابھی آپ سے پوچھوں کہ آپ حج کرنے جائیں گے، تو میرے خیال سے کوئی شاید ایسا ہوگا جو یہ کہے گا کہ میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہاں انشاءاللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب انسان یہ کہے کہ اگلی سال میں حج کرنے جاؤں گا، تو یہاں پر بولو اب انشاءاللہ کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کسی چیز کو جزم کے طور پر، قطعی طور پر جب مکمل طریقے سے اس کے کرنے کا ارادہ ہو جائے انسان کا، وہاں انشاءاللہ کہنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک عام بات ہے تو وہاں پر انشاءاللہ کہنا نہ کہنا کوئی مسئلہ نہیں۔ جیسے کوئی آپ سے کہے آپ حج کرنے جائیں گے، جاؤں گا، لیکن جب آپ خود یہ کہیں کہ میں اگلے سال جاؤں گا، تو یہاں پر انشاءاللہ کی ضرورت پڑے گی، یہ جزم کے طور پر۔ تو جب کوئی قطعی طور پر، جزم کے طور پر انشاءاللہ جب کام کرے تو انشاءاللہ کہے۔ نبی نے کہا کہ ہاں میں آؤں گا۔ کب آؤں گا؟ یہ کوئی وعدہ نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وعدہ کرتے تو انشاءاللہ کہنے کی ضرورت تھی۔ یہ جواب علماء نے لکھا ہے۔ تو کہا میں آؤں گا؟ سافعلو، میں آؤں گا۔ صحابی رسول کہتے ہیں فغدا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پہ تشریف لائے، وابو بکر، اور ابو بکر بھی ساتھ میں ہیں، مشتد النہار، سورج نکلنے کے بعد۔ اگلے دن تشریف لے گئے۔ اب ایک اور مسئلہ سمجھے، بلایا کس کے تھا؟ اللہ کے نبی کو، لیکن ساتھ میں کون گیا؟ بولو آپ کے دوست ابو بکر۔ اب سوال یہ ہے کہ بلایا تو ایک کو اور ساتھ میں ایک اور چلے گئے، دو لوگ ہو گئے، تو کیا یہ طریقہ جائز ہے؟ کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ کہیں پر جائیں، کسی جگہ، کسی کے گھر، کسی دعوت میں، اور آپ کو یہ معلوم ہو کہ جس جگہ میں جا رہا ہوں دعوت تو میرے اکیلے کی تھی، لیکن میں اگر ساتھ میں کسی کو لے کے جاؤں گا تو اس کو پریشانی نہیں ہوگی، اس کو کوئی دقت نہیں ہوگی، تو ایسے کے گھر میں بنا پوچھے بھی کسی دوسرے کو لے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر آپ کسی ایسی جگہ جا رہے ہیں جس میں آپ کو پتا ہو کہ اگر میں ساتھ میں کسی کو لے کر گیا تو اسے پریشانی ہو سکتی ہے، تو بھلے ہی آپ ساتھ میں لے جائیں، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد آپ کو اجازت لینا پڑے گی کہ میرے ساتھ میں یہ بھی ہیں، اگر آپ کہیں گے تو یہ آئیں گے اور اگر آپ نہیں کہیں گے تو یہ نہیں آئیں گے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو کہا کہ ابو بکر بھی ساتھ میں آئے۔
कब आए? अगले दिन सूरज निकलने के बाद प्यारे नबी पहुंचे। हदीस के अल्फाज सुनो, फस्ताज़न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी पहुंचे और दरवाजे पे खड़े होकर आपने उनसे अंदर आने की इजाज़त मांगी। कौन है? सैयदुल अंबिया हैं, कायनात के इमाम हैं, सारी कायनात के अंदर जिनका सबसे बड़ा मकाम व मर्तबा है, उसके बावजूद भी अपने एक सहाबी के घर के अंदर जाने के लिए दरवाजे पे खड़े होकर इजाज़त मांग रहे हैं। ओ लोगों, ओ दुनिया के लोगों, किसी दूसरे के घर में जाने का तरीक़ा सीख लो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी दूसरे के घर में जाने का तरीक़ा सीखो। हम तो यहाँ बग़ैर दरवाज़ा खटखटाए, बग़ैर कुंडी खटखटाए और जैसा मन किया वैसी सीधे धड़ 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 करते हुए अंदर चले गए। अंदर कौन कैसे है, क्या है, कोई मतलब नहीं। और अमीरों का तो मामला और अलग है। अमीर आदमी तो ये सोचता है कि गरीब के यहाँ जाने के लिए इजाज़त की क्या जरूरत, वो तो सीधा अंदर चला जाए। यही देखा जाता है आज। नबी ने इजाज़त मांगी। फस्ताज़न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने इजाज़त मांगी। सहाबी रसूल कहते हैं फ़ाज़िन तो लहू, मैंने नबी को इजाज़त दे दी, अंदर आ जाइए, तशरीफ़ ले आइए। प्यारे नबी अंदर तशरीफ़ ले आए। सहाबी रसूल कहते हैं फ़लम यजलिस, अल्लाह के नबी अंदर आए लेकिन बैठे नहीं, बैठे नहीं। फ़लम यजलिस, बैठे नहीं। फ़क़ाला, और नबी ने अंदर आके कहा ऐना तुहिब्बु अन नुसल्ली बैतका, बताओ वो कौन सी जगह है जहाँ तुम चाहते हो कि मैं खड़े होकर नमाज पढ़ो, उसी जगह पे फिर तुम बाद में नमाज पढ़ा करो। ऐना तुहिब्बु अन नुसल्ली बैतका, बताओ वो कौन सी जगह है जिस जगह पे तुम चाहते हो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह खड़े होकर वहाँ पर नमाज पढ़ें। दो मसले। पहली चीज़, फ़लम यजलिस, अल्लाह के नबी बैठे नहीं, बल्कि आपने जाके सीधे सवाल किया बताओ कहाँ पे नमाज पढ़ना है। क्या पता चला? पता ये चला जब आप किसी काम के लिए निकलें तो सबसे पहले वो काम करें। हमारे यहाँ होता क्या है, आप किसी काम के लिए निकले, रास्ते में यहाँ बातें करते हुए गए, फिर वहाँ खड़े हुए, वहाँ बातें करी, फिर वहाँ करी, दो चार लोग और मिल गए, दो चार यार दोस्त और मिल गए, वहाँ खड़े होकर बातें चल रही हैं, गपशप हो रही है, फिर चाय पी जा रही है। या जिस घर में गए, जिस जगह पे जो काम से गए थे, उस काम को बाद में देखेंगे, पहले और दुनिया की काम कर रहे हैं। बाद में कहते अरे काम तो पूरा नहीं हुआ, अरे वक्त ख़त्म हो गया, टाइम नहीं मिल पाया। ये गलत तरीका है। आप कहीं जाएं तो जिस काम के लिए गए हैं पहले वो काम करें। यहाँ क्या होता है, किसी के घर पे गए किसी काम से, काम बाद में देखेंगे, पहले चाय ले आओ, बैठ गए जाके चाय ले आओ। हाँ, चाय क्या, कॉफ़ी? चाय नहीं, कॉफ़ी ले आओ, ठीक है कॉफ़ी ले आओ। अब यहाँ बैठे हुए हैं, कॉफ़ी है, चाय है, बिस्किट, नमकीन, हाँ ये सारी चीज़ें चल रही हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं। काम किससे आए थे? जिस काम से आए थे वो काम भूल गए, वो बाद में करेंगे। पता चला कि सारा टाइम इसी में ले लिया और फिर वो काम भी नहीं हुआ। तो प्यारे नबी का तरीका देखो, क्या फरमाया? फलम यजलिस, आप बैठे नहीं, बल्कि कहा पहले ये बताओ वो जगह कौन सी है जहाँ पे नमाज पढ़ना है। तो किसी काम से निकलो, बाकी के काम बाद में, लेकिन जिस काम से निकले हैं पहले वो काम करो। ऐना तुहिब्बु अन उसल्ली बैतका, वो जगह बताओ। कहने लगे फ़अशरतु इलल मकानी, मैंने इशारे से उस जगह की तरफ इशारा कर दिया कि अल्लाह के नबी ये वो जगह है जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप नमाज पढ़ें। नबी वहाँ पे खड़े हो गए। फ़कब्बरा, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाहु अकबर कहा, नमाज पढ़ने खड़े हो। फ़कब्बरा, आपने अल्लाहु अकबर कहा। सहाबी रसूल कहते हैं जब नबी ने अल्लाहु अकबर कहा, फ़सफ़फ़ना वराअहु, हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सफ़ बना ली। नमाज कौन सी है? नफिल नमाज, फ़र्ज नमाज नहीं, नफिल नमाज। सहाबी रसूल कहते हैं कि हमने क्या किया, पीछे सफ़ बना ली। मतलब ये है कि नफिल नमाज की जमाअत की जा सकती है। कभी कभी
اگر لوگ اکٹھا ہو جائیں تو نفل نماز کی جماعت بھی کی جا سکتی ہے. جس طریقے سے فرض نماز کی جماعت ہوتی ہے اسی طریقے سے نفل نماز کی بھی جماعت کبھی کبھی کر سکتے ہیں. اس سے یہ پتہ چلا سنت کی نہیں کر سکتے. آپ سوچیں کہ ظہر کی نماز ہے اور اس سے پہلے کی 4 رکعت سنت ہیں تو لاؤ سنتوں کی بھی جماعت کر لیں، تو نہیں کر سکتے. نفل کبھی کبھی اور فرض کو ہمیشہ جماعت کے ساتھ. تو کہا ہم نے صف بنا لی. وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ، ہم نے آپ کے پیچھے صف بنا لی. آپ نے فَصَلَّ رَكَعَتَيْنِ، اللہ کے نبی نے 2 رکعت نماز ادا کی. فَسَلَّمَا، پھر آپ نے سلام پھیرا. وَسَلَّمْنَا، آپ نے جب سلام پھیر دیا تو اس کے بعد ہم نے سلام پھیرا. معلوم یہ ہوا کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد میں مقتدی کو سلام پھیرنا ہے. ہم ساتھ میں پھیرتے ہیں. امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مقتدی بھی سارے سلام ساتھ میں پھیر رہے ہیں. ساتھ میں نہیں پھیرنا ہے، پیچھے پیچھے چلنا ہے. نبی نے جب سلام پھیرا، بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب امام دونوں طرف سلام پھیرتے تب آپ سلام پھیریں. اگر کوئی اتنا نہیں کر سکتا تو کم سے کم اتنا تو کرنا ہی پڑے گا کہ جب وہ ایک طرف سلام پھیرتے تب آپ اس طرف سلام پھیریں، پھر جب وہ دوسری طرف سلام پھیرتے تب آپ دوسری طرف سلام پھیریں. مکمل نہیں کر سکتے تو کم سے کم ایک سلام کا تو خیال رکھنا پڑے گا. ساتھ میں نہیں چلنا ہے، پیچھے چلنا ہے. تو کہتے ہیں نبی نے سلام پھیرا، پھر ہم نے سلام پھیرا. اللہ کے نبی نے 2 رکعت نماز پڑھ لی. اب نبی جانے لگے، کام ہو گیا، اب جانے لگے. صحابی رسول کہتے ہیں فَحَبَسْتُهُ عَلَىٰ طَعَامٍ، اللہ کے نبی میں نے آپ کے لیے کچھ بنایا ہے، کچھ کھانا بنایا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ رک جائیے. فَحَبَسْتُهُ، اللہ کے نبی تھوڑی دیر کے لیے آپ رک جائیے. صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی تھوڑی دیر کے لیے رک گئے. کھانا بھی تیار نہیں ہوا تھا، آپ نے تھوڑا سا انتظار کیا. معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ کسی کو اپنے گھر پر کسی کام سے بلائیں، کسی کام کے لیے لے جائیں تو ایسے ہی واپس نہ کر دیں، بلکہ اس کے لیے چائے پانی کا بھی تھوڑا سا انتظام کر دیں. جو میسر ہو، جو موقع ہو وہ آپ اس کو دے دیں. ضروری نہیں ہے، لیکن اخلاقی طور پر یہی ہے کہ وہ آپ کے کام سے آیا ہے تو آپ اس کو ایسے ہی خالی واپس نہ کریں. اگر وہ آیا ہے تو کم سے کم اس کو پانی، چائے، کافی، کسی چیز کے لیے تو پوچھیں. تو کہا کہ میں نے روک دیا. کہ اللہ کے نبی آپ کے لیے کچھ بنایا ہے. بنا نہیں تھا، میں نے آپ کو روکا. اس سے پتہ یہ چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عاجزی کرنے والے، کتنی تواضع اور کتنی تواضع اختیار کرنے والے انسان تھے. ہمارے یہاں دیکھو کھانے میں اگر دیر ہو جائے اور ہماری دعوت ہو اگر کہیں پر، پہلے بلا لیا، انتظام نہیں کیا، کتنی دیر بیٹھیں. کوئی بات ہے، دقت ہے، کوئی پریشانی ہے، کیا مجبوری ہے اس کی جس کی وجہ سے کھانا لیٹ ہو گیا؟ اتنا بڑا کھانا، اتنا بڑا پروگرام، ہو سکتا ہے کوئی وجہ ہو، کوئی بات ہو، لیکن نہیں، صبر نہیں ہے ہمارے اندر. بیٹھ نہیں سکتے ہم. جب تک بیٹھیں گے 8 بج گئے، کھانا کب چالو ہوگا؟ 8:30 بج گئے، کھانا کب چالو ہوگا؟ ٹائم دیکھ رہے ہیں، گھڑی دیکھ رہے ہیں، بار بار ادھر دیکھ رہے ہیں کھانا چالو ہوا کہ نہیں چالو ہوا. کسی شادی میں جاتے ہیں، کسی جگہ ولیمے میں اور دوسری دعوتوں میں جاتے ہیں تو یہ ہمارا حال ہوتا ہے. تھوڑی دیر بیٹھ کر انتظار نہیں کر سکتے. یہ کیا مجبوری ہے اس کی جس کی وجہ سے لیٹ ہو گیا ہو؟ ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں. فَحَبَسْتُهُ عَلَىٰ خَزِيرٍ، اللہ کے نبی تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے، آپ کے لیے ہم نے کچھ بنایا ہے. پھر کھانا لایا گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کھایا. ابھی اللہ کے نبی وہاں پر بیٹھے تھے، کھانا کھا رہے تھے. اتنے میں محلے کے اندر پورا چرچا ہو گیا کہ سنو، اتبان ابن مالک کے گھر کے اندر اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں. کوئی بڑا آدمی جب کسی کے گھر پہ آتا ہے تو چرچا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہم بھی اپنے یہاں کسی بڑے آدمی کو بلاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ چرچا نہ ہو، کسی کو پتہ نہ چلے، کیونکہ ہمارے تعلقات صرف بنے رہیں، باقی لوگوں کی کیوں بنے؟ باقی لوگ آئیں گے تو یہ ملیں گے، ملاقات کریں گے، ان کے بھی تعلقات بن جائیں گے. اس لیے کسی کو پتہ نہ چلے کہ فلاں آدمی سے میرے تعلقات ہیں. تو بلاتے بھی ہیں تو خاموشی کے ساتھ خاموشی برتتے ہیں. اب یہاں کیا ہے؟ یہاں چرچا ہوگا.
کہ سنو اتبان بن مالک کے گھر کے اندر اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں۔ فرمایا فصاب رجال، جب لوگوں نے یہ سنا تو وہ اللہ کے نبی کو دیکھنے کے لیے، اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے میرے گھر کے اندر آنے لگے۔ حتی کثر الرجال فی البیت، یہاں تک کہ میرا پورا گھر بھر گیا، لوگوں سے پورا گھر بھر گیا، اتنے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی عالم، کوئی بڑا عالم آپ لوگوں کی یہاں آئے تو یہ آپ کا اخلاقی طور پر بھی یہ فریضہ بنتا ہے کہ آپ اس سے ملیں، ملاقات کریں، سلام دعا کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں کیا مطلب ہے؟ فلاں نے بلایا ہے، اس نے بلایا ہے، اس نے بلایا ہے، وہ دیکھے گا، وہ جانے گا، ہمیں کیا مطلب؟ نہیں، کوئی بڑا عالم، کوئی اچھا عالم آیا ہے تو ہمارا اخلاقی فریضہ یہ بنتا ہے کہ ہم اس سے ملیں، ملاقات کریں، مصافحہ کریں، بات چیت کریں، خیریت معلوم کریں، اس کے علم سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ یہ سارے آئے، گھر بھر گیا ملنے والوں کا۔ پھر کیا ہوا؟ اتنے میں ایک آدمی بولا، جب سارے لوگ آ گئے وہاں پر ایک آدمی بولا، کیا بولا؟ ما فعل مالک۔ سب تو گھر کے اندر آ گئے اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے، لیکن مالک نام کا آدمی اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے نہیں آیا، کیا بات ہے؟ تو اتنے میں دوسرا بولا، غور سے سنو، اتنے میں دوسرا بولا، کہا کہ ذاک منافقن، مالک تو منافق ہو گیا ہے، لا یحب اللہ ورسولہ، اس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہے۔ اگر اس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوتی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے ضرور آتا، جیسا کہ سارے کے سارے لوگ آئے ہیں۔ گھر کس کا ہے؟ اتبان بن مالک کا، اور چودھری کون بن رہا ہے؟ کوئی اور۔ وہاں جو دو کھڑے ہیں وہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہوگا، عادت ہوتی ہے ان کی، کہیں بیٹھے، کسی مجلس میں بیٹھے، کسی کے گھر بیٹھے، کسی بھی جگہ پر بیٹھے، لیکن ان کو بولنے سے مطلب ہوتا ہے، ان کو چودراہٹ دکھانے سے مطلب ہوتا ہے، صحیح بول رہے ہیں، غلط بول رہے ہیں، کوئی مطلب نہیں، ہاں زیادہ بول رہے ہیں، زور سے بول رہے ہیں، یہ دکھانا ہوتا ہے۔ لوگوں میں نام ہو، ارے کون ہے، ارے اس کے سامنے تو کوئی نہیں بول سکتا، یہ غلط طریقہ ہے۔ مکان اتبان بن مالک تو پہلے نے کہا کہ مالک نام کا آدمی نہیں دکھائی دے رہا، دوسرے نے کہا کہ ذاک منافقن، وہ منافق ہو گیا۔ نبی نے جب یہ سنا فرمایا لا تقل ذاک منافق، تم اس کے بارے میں منافق نہ کہو، تم اس کو منافق نہ کہو۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی مسلمان کی برائی کسی مسلمان کے سامنے کی جا رہی ہو اور آپ کو معلوم ہو کہ یہ برائی اس کے اندر نہیں ہے، تو آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ اس کی طرف سے بولیں، اس کی صفائی دیں، اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں، لوگوں کے دلوں سے اس کے بارے میں جو غلط خیال ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کو اگر سچائی معلوم ہے تو آپ بتائیں کہ نہیں غلط بات ہے آپ کی، وہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم صفائی دیتے ہیں کسی کی، اس کی طرف سے بولتے ہیں نہیں، ہم اور اس میں حصہ لیتے ہیں۔ اگر اس سامنے والے نے ایک برائی بیان کی تو ہم پھر ایک اور بیان کرتے ہیں، تیسرا والا اور بیان کرتا ہے، چوتھا اور آ کے بیان کرتا ہے، اور اس طریقے سے وہاں بیٹھ کر غیبتیں، چغلیاں اور اس کی برائیاں کرتے ہیں۔ جبکہ ہمارا کام کیا ہے کہ ہم بولیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ایک مسلمان بھائی کی صفائی پیش کرے، ایک مسلمان بھائی کی طرف سے بولے۔ تو نبی کو معلوم تھا کہ منافق نہیں ہے، نبی نے کہا کہ وہ منافق نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی پھر تو وہ نہیں آیا؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے وہ نہیں آیا، لیکن سنو اس نے سچے دل کے ساتھ میں لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، اور جو سچے دل کے ساتھ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ تو منافق کہاں ہے؟ منافق تو جہنم کے نیچے درجے میں جائیں گے، اس نے سچے دل کے ساتھ میں لا الہ الا اللہ پڑھا ہے۔ صحابی رسول اتبان بن مالک کہتے ہیں اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر سے تشریف لے گئے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بخاری کی بڑی لمبی حدیث تھی جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو محمود بن ربی
جو اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں، جو نبی کے زمانے میں بچے تھے، چھوٹے تھے، وہ جو بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سن 49 ہجری میں 1 سن 49 ہجری میں ہم قسطنطنیہ کی جنگ کے لیے نکلے، جس کا آج کے ٹائم پر نام استنبول ہے، ترکی کی راجدھانی ہے، جو پہلے اس کا نام قسطنطنیہ تھا۔ کہاں ہم اس کے لیے نکلے؟ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑے بڑے صحابہ اس میں شامل تھے، اور اس فوج کا جو کمانڈر تھا وہ یزید بن معاویہ، ہاں وہی یزید جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرایا، وہی یزید۔ کون ہیں؟ فوج کے کمانڈر ہیں، اور ان کی فوج میں کون کون ہیں؟ ابو ایوب انصاری، عبداللہ ابن عمر اور بڑے بڑے صحابہ ان کی کمانڈنگ میں ہیں، اور یہ پوری فوج کے کمانڈر ہیں۔ محمود بن ربی کہتے ہیں کہ اتبان بن مالک کا یہ واقعہ جو انہوں نے مجھے سنایا تھا، میں نے یہ پورا واقعہ ابو ایوب انصاری کو سنایا، ابو ایوب انصاری کو میں نے پورا واقعہ سنا دیا۔ محمود بن ربی کہتے ہیں جب ابو ایوب انصاری نے یہ واقعہ سنا، فَأَنْكَرَهَا، غور سے سنو، فرمایا فَأَنْكَرَهَا عَلَيَّ ابو ایوب، یہ واقعہ سننے کے بعد کہ اتبان بن مالک نبی کے پاس گئے، پھر نبی ان کے گھر پہ، یہ پورا واقعہ فرمایا جب میں نے ابو ایوب کو سنایا تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سننے کے بعد فَأَنْكَرَهَا، اس واقعے کا انکار کر دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ بات سمجھ رہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، اگر ہوتا تو مجھے پتا ہوتا۔ کہنے لگے فَقَبُرَ عَلَيَّ، مجھے بڑا دل کے اوپر بھاری گزرا کہ اتبان بن مالک نے مجھے اتنا لمبا واقعہ سنایا، اتنا لمبا چوڑا سارا معاملہ بتایا، اور ابو ایوب انصاری کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو مجھے معلوم ہوتا۔ کہنے لگے میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، فَجَعَلْتُ لِلَّهِ، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ان سلمنی، اے اللہ اگر میں اس جنگ میں بچ گیا، میں صحیح سالم واپس گیا تو میں اتبان بن مالک کے پاس میں ضرور جاؤں گا، ان وجدتہ حیا، اگر اتبان بن مالک زندہ ہوئے تو میں ان کے پاس میں جاؤں گا اور دوبارہ سے اس واقعے کو پوچھوں گا کہ بھئی صحیح ہے کہ غلط ہے، آپ مجھے بتائیے، میں دوبارہ سے جاؤں گا، پوچھوں گا۔ حضرت محمود بن ربی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی، میں اس جنگ سے بچ کر واپس آ گیا، صحیح سالم واپس آ گیا۔ سب سے پہلے میں مکہ گیا، وہاں پہ جا کے میں نے حج یا عمرہ کیا، اور اس کے بعد میں مدینہ پہنچا اتبان بن مالک کے پاس میں۔ اب حدیث کے الفاظ سنو، اتبان بن مالک کے پاس میں پہنچا، محمود بن ربی بیان کرتے ہیں کہ رجل اعمی یا شیخ اعمی، اتبان بن مالک اس ٹائم بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے تھے اور آنکھوں سے بالکل اندھے ہو چکے تھے۔ کیا کہا؟ آنکھوں سے بالکل اندھے ہو چکے تھے، بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ وَيُصَلِّي لِقَوْمِهِ، اور اس وقت بھی وہ اپنی قوم کے اندر نماز پڑھایا کرتے تھے۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ جب محمود بن ربی چھوٹے سے تھے، اس وقت بھی وہ نماز پڑھایا کرتے تھے، اور آج 40 سال کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میں پھر سے ان کے پاس اس واقعے کو پوچھنے کے لیے گیا تو دیکھتا ہوں کہ وہ اپنی قوم کے اندر اسی مسجد کے اندر آج بھی نماز پڑھا رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے اماموں کی عزت، یہ ہوتی ہے اماموں کا مقام اور ان کا احترام۔ ہمارے یہاں تو ڈھونڈتے ہیں، کچھ کمی نکلے، کچھ غلطی نکلے، کچھ کیڑے نکلیں، کچھ کمیاں نکلیں، اور امام کو اٹھا کے مسجد سے باہر کیا جائے۔ مسجد کا امام احترام کرنے کے لیے ہوتا ہے، آپ اس کی ضرورتوں کا خیال رکھیے اور اس کی عزت کیجئے، اس کا احترام کیجئے۔ امام کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کو امام کو باہر نکالنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو یہاں 1 سال ہوا امام صاحب کے اندر غلطیاں ڈھونڈنا شروع، 2 سال ہوئے امام کے اندر غلطیاں نکالنا شروع، اور 1 سال 2 سال 3 سال کے بعد یہ امام گئے، دوسرے آئے، دوسرے کو بھی 6 مہینے رکھا، 1 سال رکھا، پھر غلطیاں ڈھونڈی، پھر ان کو بھی باہر کیا، پھر تیسرے کو لائے۔ ہمارا معاملہ یہی چلتا رہتا ہے،
یہاں کب سے نماز پڑھا رہے ہیں؟ تقریباً 40 سال ہو گئے، اندھے بھی ہو گئے۔ کہتے میں آیا اسی مسجد میں نماز پڑھاتے ہوئے میں نے اتبان ابن مالک کو پایا، یصلی لقومہ، اپنی قوم میں آج بھی اسی مسجد میں نماز پڑھاتے تھے۔ میرے بھائیوں یہ ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ میں پہنچا اتبان بن مالک کے پاس، میں نے سارا واقعہ سنایا کہ آپ نے مجھے اسی طریقے سے بتایا تھا۔ میں نے یہ واقعہ ابو ایوب کو سنایا، ابو ایوب نے مجھ سے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو مجھے بتائیے پھر معاملہ کیا ہے۔ محمود بن ربی کہتے ہیں اتبان بن مالک نے فحدثنی کما حدثنی اول مرۃ، مجھے سارا واقعہ بالکل ویسا ہی سنا دیا جس طریقے سے پہلی مرتبہ سے 40-45 سال پہلے مجھے سنایا تھا، بالکل ویسا ہی مجھے واقعہ اسی طریقے سے سنا دیا، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عرب کے لوگوں کا حافظہ کتنا مضبوط ہوتا تھا، کتنا مضبوط حافظہ ہوتا تھا، ان کا یادداشت کتنی تیز ہوتی تھی۔ اس وقت بھی سنا دیا۔ تو ابو ایوب نے انکار کیوں کیا؟ ابو ایوب نے منع اس لیے کیا کہ ابو ایوب کا جو انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو محلہ تھا وہ بنو نجار تھا، اور یہ کہاں کے تھے؟ یہ بنو سالم کے تھے۔ تو ایک محلے کے اندر کوئی واقعہ ہو اور دوسرے محلے کو پتہ نہ چلے، ایسا ہو سکتا ہے؟ یہاں کوئی بات ہوئی ہو وہاں والوں کو پتہ نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ کوئی بڑی بات نہیں۔ تو ان کو وہ بات معلوم نہیں تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں اپنے گھروں کے اندر بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصلی کہتے ہیں۔ اپنے گھر کے اندر کوئی کمرہ خاص کر لیا نماز پڑھنے کے لیے، وہ مصلی ہے، مسجد نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھیں آپ اچھے طریقے سے، کیا ہے وہ؟ مصلی، مسجد نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، وہ کمرہ جو ہم نے خاص کیا تھا اس کو مصلی تو کہہ سکتے ہیں، مسجد نہیں، اور نہ ہی مسجد کا کوئی حکم اس پہ لاگو ہوگا۔ جیسے مسجد کے اندر جب آپ آئیں تو تحیۃ المسجد پڑھیں، لیکن اس کمرے کے اندر اگر آپ جائیں تو تحیۃ المسجد نہیں پڑھیں گے۔ مسجد میں آپ اعتکاف کر سکتے ہیں، اس کمرے کو مسجد سمجھ کے اس کمرے کے اندر اعتکاف نہیں کر سکتے۔ مسجد کے اندر آپ ناپاکی کی حالت میں نہیں آ سکتے، لیکن اس کمرے کے اندر آپ ناپاکی کی حالت میں جا سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب جائیداد بٹنے لگے تو اس کمرے کو بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے، اس کمرے کو بھی بانٹا جائے گا، اس کمرے کو بھی تقسیم کیا جائے گا۔ لیکن مسجد، کوئی کہے کہ یہ میری ہے، اس کو بانٹو، اس کے حصے کرو، اس کی وراثت نکالو، مسجد میں یہ کام نہیں ہو سکتا۔ مسجد اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ تو پہلی جگہ کہیں پر بھی آدمی نماز پڑھے لیکن وہ مسجد نہیں، دوسری جگہ انسان اپنے گھر کے اندر نماز پڑھے لیکن وہ بھی مسجد نہیں ہے، اس کو مصلی کہتے ہیں۔ تیسری جگہ جب زمین خریدی جاتی ہے اور اس کو اللہ کے لیے وقف کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مسجد، وہ ہوتی ہے مسجد۔ اب اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے انشاءاللہ، پھر بات کریں گے۔ یہ جو مسجدیں ہیں یہ کتنی زبردست چیزیں ہیں۔ سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدها، پوری زمین پر اللہ تعالیٰ کو جو سب سے بہترین جگہیں لگتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے، دنیا کے اندر دیکھیں نا کتنی خوبصورت خوبصورت جگہیں ہیں، کتنے لوگ گھومنے کے لیے جاتے ہیں، کوئی کشمیر جا رہا ہے، کوئی سوئٹزرلینڈ جا رہا ہے، کوئی کہیں اور جا رہا ہے، اور کتنی جگہوں پر گھومنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو تمام زمین پر سب سے زیادہ کون سی جگہیں پسند ہیں؟ فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیاری اور جگہیں جو پسند ہیں وہ زمین کے اوپر مسجدیں ہیں۔ کوئی جگہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند نہیں جتنی مسجد اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ زمین پر اللہ کی پسندیدہ جگہ کون سی ہیں؟ مسجدیں۔ کیوں؟ کیونکہ مسجدیں وہ جگہ ہیں جہاں پر آ کر انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے۔ مسجدیں وہ جگہ ہیں جہاں پر آسمان سے فرشتے آتے ہیں، مسجدیں وہ جگہ ہیں جس کو اللہ کے لیے بنایا جاتا ہے، مسجدیں وہ جگہ ہیں جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے، اللہ کے لیے رکوع کیا جاتا ہے، سجدے کیے جاتے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا جاتا ہے۔ مسجدیں وہ جگہ ہیں جہاں
پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، مسجدیں وہ جگہیں جہاں پر بیٹھ کر دین کو سیکھا اور سکھایا جاتا ہے، مسجدیں وہ جگہیں جہاں پر بیٹھ کر انسان نیک اور پاکیزہ باتوں کو کرنا چاہتا ہے، مسجدیں وہ جگہیں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجدوں کے اندر صرف اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ آپ خود بتائیں کہ جو حالات، جو ہمارے دلوں کے حالات مسجدوں کے اندر ہوتے ہیں، کیا وہ مسجد کے باہر بھی ہوتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ تو مسجد کے جب اندر آتا ہے انسان تو مسجد کے اندر آ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کے اندر ایک عاجزی آ جاتی ہے، فرشتوں کا آنا جانا مسجدوں کے اندر لگا رہتا ہے، تو مسجد اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کو کیوں پسند کیا؟ فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے پسند کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کو پسند کر لیا۔ اللہ نے شہر تو بہت بنائے لیکن اس میں مکہ کو پسند کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مہینے تو بہت بنائے لیکن اس میں رمضان کو پسند کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی تو بہت بھیجے لیکن اس میں اولو العزم کو اور اولو العزم کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا مقام دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے امتیں تو بہت بھیجی لیکن امت محمدیہ کو پسند کر لیا۔ اللہ نے کتابیں تو بہت بھیجی لیکن سب سے بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے راتیں تو بہت بنائی لیکن لیلۃ القدر کو سب سے بڑی رات بنا دیا۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے پسند کر لیتا ہے۔ سب سے بہترین جگہ کون سی ہیں بولو؟ مسجد ہے۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها، مسجدیں سب سے بہترین جگہ ہیں۔ ایک اور حدیث سنیے، وقت ہو رہا ہے میں جلدی سے سنا دیتا ہوں۔ ایک اور حدیث سنیں مسجد کے تعلق سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، غور سے سننا، فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، او لوگو جب تم جنت کے باغوں کے پاس سے گزرا کرو تو اس میں سے کچھ میوے کھا بھی لیا کرو، کچھ پھل کھا بھی لیا کرو۔ کہاں سے گزرو؟ جنت کے باغ سے۔ جنت کا باغ دنیا میں کہاں ملے گا؟ جنت میں جانا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ سب جانا چاہتے ہیں۔ جنت کے باغوں میں گھومنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ سب گھومنا چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی دنیا کے اندر جس کو جنت کا باغ بتا رہے ہیں، فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، او لوگو جب تم جنت کے باغوں کے پاس سے گزرا کرو اس میں سے کچھ چر بھی لیا کرو۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں، ہم نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، اللہ کے نبی ما ریاض الجنہ، جنت کے باغ کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے المساجد، دنیا کے اندر جو اللہ کے لیے مسجدیں بنائی گئی ہیں یہ سارے کے سارے جنت کے باغ ہیں۔ ہم اس جنت کے باغوں میں تو جانا چاہتے لیکن اس جنت کے باغ میں ہم نہیں آنا چاہتے، یہاں نہیں آتے، اور جب یہاں نہیں آتے تو وہاں بھی جانا ہمارا مشکل ہے، کیونکہ سب سے پہلا سوال قیامت کے دن بولو نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ہمیں والا جنت کا باغ چاہیے لیکن یہ جنت کا باغ جس کو بتایا گیا یہ نہیں چاہیے۔ فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ، جب تم جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو تو کچھ کھا بھی لیا کرو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جنت کے باغ کون سے ہیں؟ فرمایا المساجد، یہ مسجدیں اللہ کے، یہ جنت کے باغ ہے۔ پھر فرمایا صحابی پوچھنے لگے ومرتو، اللہ کے نبی اس کے میوے کھایا کریں، اس کے پھل کھایا کریں، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا جب تم مسجد کے اندر بیٹھا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھتے رہا کرو، یہ اس کے میوے کھانا ہے۔ صرف نماز نہیں کہ خالی بیٹھے تو آپ باتیں چل رہی ہیں، خالی بیٹھے ہیں تو آپ باتیں کر رہے ہیں، خالی بیٹھے ہیں تو ادھر ادھر ٹائم پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فرمایا نہیں، جب تک بیٹھو خالی بیٹھے ہو اگر تو سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ساری چیزیں پڑھتے رہو تو گویا کہ تم جنت کے باغ میں بیٹھ کے اس کے میوے کھا رہے ہو، اس کے پھل کھا رہے ہو۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم
إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده من بطأ به عمله لم يسر به نسبه. یہ کچھ لمبی ہو گئی حدیث، اس کی تشریح کریں گے تو کافی ٹائم لگے گا. چلیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ایک دوسری حدیث کی تشریح کر لیتے ہیں جو اس سے چھوٹی ہے، وہ بھی مسجد کے تعلق سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المساجد بیوت اللہ، المساجد بیوت اللہ، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں. سوچو اللہ کا گھر، آپ کا گھر کوئی انسان بنا دے تو آپ اس کا زندگی بھر احسان مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ اور کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جو اللہ کا گھر بناتے ہیں، مسجدیں بناتے ہیں. اپنا گھر تو سب بناتے ہیں، سب کو اپنے اپنے گھروں کی فکر ہوتی ہے، لیکن کون ہے وہ خوش نصیب جو اللہ کا گھر بنانے کی کوشش کرے؟ المساجد بیوت اللہ، مسجد کو اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر کہا ہے. المساجد بیوت اللہ، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں. اور سنو حدیث، آگے کی روایت سنو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تُزِیعُ لِأَہْلِ السَّمَاءِ، بڑی پیاری حدیث ہے، غور سے سننا. فرمایا تُزِیعُ لِأَہْلِ السَّمَاءِ کما تُزِیعُ نُجُومُ السَّمَاءِ لِأَہْلِ الْأَرْضِ. اور یہ مسجدیں آسمان والوں کو اسی طریقے سے زمین پر چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں جس طریقے سے زمین والوں کو آسمان کے ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. نہیں آئی سمجھ میں؟ جس طریقے سے ہم زمین سے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب آسمان کے فرشتے آسمان سے زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کو بھی یہ مسجدیں ایسے ہی چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں جس طریقے سے ہمیں آسمان میں ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ ہے مسجد کا مقام، یہ ہے مسجد. اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر مسجد کو ستارے سے تشبیہ دی ہے کہ جیسے ستارے چمکتے ہیں آسمان میں، اسی طریقے سے مسجدیں چمکتی ہیں زمین میں. یعنی اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر مسجد کو ستارے کے ساتھ میں ملایا، ستارے سے تشبیہ دی ہے. کیا مطلب ہے؟ اب ستاروں کا کام کیا ہے وہ کام سن لو، اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. ستاروں کا کام کیا ہے؟ اللہ کے نبی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَا، ہم نے ستاروں کو آسمان میں چمکنے کے لیے اور آسمان کی زیب و زینت کے لیے بنایا. آسمان کیوں اچھا لگتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر ستارے ہیں. اور نبی فرماتے ہیں کہ زمین کے اندر مسجدیں بھی ایسے ہی چمکتی ہیں جیسے ستارے. معلوم یہ ہوا کہ آسمان کی خوبصورتی ستاروں سے ہے اور زمین کی خوبصورتی بولو مساجد سے ہے، زمین کی خوبصورتی مسجدوں سے ہے، کیونکہ آسمان کے اندر ستاروں کا پہلا کام خوبصورتی کے لیے بنایا گیا. اور دوسری چیز فرمایا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے ستاروں کو اس لیے بنایا شیطان کو مار بھگانے کے لیے. حدیث مشہور ہے کہ پہلے آسمان پہ یہ شیطان جایا کرتے تھے اور وہاں سے باتیں سن کر آیا کرتے تھے، اس کے بعد میں پھر یہ پہرا بٹھا دیا گیا اور اب کوئی شیطان وہاں پر جاتا ہے تو ستارہ پھینک کر اس کو مارا جاتا ہے. فرمایا شیطان کو مار بھگانے کے لیے معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی انسان کو شیطان سے بچنا ہے تو اس کو مسجد میں آنا پڑے گا. جیسے ستارے شیطان کو بھگانے کا راستہ، ایسے ہی مساجد بھی شیطان کو بھگانے کا ذریعہ. شیطان سے بچنا ہے مسجد میں آ جاؤ. اور تیسرا کام ستاروں کا کیا ہے؟ فرمایا وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، یہ ستارے ہم نے اس لیے بنائے ہیں، اس کے ذریعے سے تم راستے طے کرتے ہو، اس کے ذریعے سے تم راستے بناتے ہو، اس کے ذریعے سے تم راستے پتہ کرتے ہو، راستے معلوم کرتے ہو. معلوم کیا ہوا کہ جس طریقے سے آسمانوں کے ستاروں کو دیکھ کر راستوں میں چلا جاتا ہے، راستوں کو پتہ کیا جاتا تھا، اسی طریقے سے دنیا کے اندر اگر ہدایت کے راستے چاہیے، جنت کے راستے چاہیے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے راستے چاہیے تو اپنے آپ کو مسجدوں سے جوڑنا پڑے گا. یہ تین کام ہیں ستاروں کے. اور پیارے نبی نے کیا کہا؟ زمین پر مسجدیں ایسے ہی چمکتی ہیں جیسے آسمان میں ستارے چمکتے ہیں. تو یہ تینوں کام مسجدوں سے جڑے ہوئے ہیں. اس لیے انسان کو اگر ہدایت چاہیے،
اللہ تعالیٰ کی محبت چاہیے تو مسجد سے دل لگانا پڑے گا، مسجد سے لو لگانا پڑے گی، مسجد میں آنا پڑے گا۔ میرے بھائیو، یہ چند حدیثیں ہیں جو میں نے آپ کو مسجد کے تعلق سے بتائیں۔ پہلی حدیث، آپ کہیں بھی نماز پڑھیں اس کو مسجد نہیں کہہ سکتے۔ دوسری حدیث، انسان اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے اس کو مصلی کہتے ہیں، مسجد نہیں کہتے۔ اور تیسری، پھر میں نے جو تین حدیثیں سنائی کہ جو مسجد اصل میں ہوتی ہے، جس کو ہم بناتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں، تو یہ مسجد کتنی فضیلت والی چیز ہے۔ میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کر رہا ہوں۔